جو 28ویں ترمیم کی ایک بڑے کروشل اور بڑے سینسٹیو ٹائم پر بازگشت سنائی دے رہی ہے اور ملاقات بھی ہوئی ہے. although بلاول صاحب was not active when 27th amendment was coming, now he is proactive as we have seen in 26th amendment. کیا آپ پیپلز پارٹی کے لیے کو بہت اچھی سے شامل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں 22ویں یا 27ویں یا 28ویں ترمیم یہ تمام نمبرز ہیں. واٹ از امپورٹنٹ کہ ان میں کیا مٹیریل ہے, کیا میٹر ہے اور کس طرح عوام سے فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. آئین جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک گروئنگ ڈاکیومنٹ ہے اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے ایوالو ہوتا ہے اور ایوالو ہوتا رہا ہے. جو 18ویں ترمیم کی جس تھی یا اس کا جو حسن تھا یا اس کی جو اسپرٹ تھی وہ تھی ڈیولوشن اور ڈیلیگیشن آف پاور. لیکن انفارچونیٹلی کہ اوور دیز ایئرس وہ ڈیولوشن اور ڈیلیگیشن آف پاور جو تھی وہ لیک کرتی رہی. اور بنا سے وہ لیک کر رہی تھی تو اس کا کہ مطلب کہ وہ ٹرو سینس میں عوامی نمائندوں تک اس کا اثرات یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو امپاورڈ کیا گیا تھا اس طریقے سے صوبوں نے کام نہیں کیا ہے جس طرح نہیں صوبوں نے کام کا صوبوں کا تو مسئلہ ایک الگ تھا لیکن جو اس کا فائنینشیل کا پیمنٹ NFC ایوارڈز تھے اس کو جو کیا گیا طریقہ کار اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گی. پھر وہ پیسے کس طرح ڈسٹرکٹ ڈویژن اور ضلع لیول تک جانے تو یہ تو چوہدری صاحب بہت زیادہ کور ایشو ہے ٹو پیپلز پارٹی اینڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب. ٹائم اس کا سپین کس طرح کرنا تھا وہ پھر اس مشکل ٹائم پہ بہت بڑا ایک جو آپ کا ایک اور ایشو ہے وہ ہے آپ کا جو آپ کا پیسے دینے کا میکینزم. یہاں گرانٹس کے تھرو بھی پیسے دیے جاتے ہیں اور یہاں جو ہے ایک سسٹمیٹک طریقے کے تھرو بھی دیے جاتے ہیں. تو جب آپ کٹی جمع کرتے ہو تو اس میں بہت سا بڑا چنک جو ہے جو آپ کا گرانٹس کے تھرو نہیں بلکہ NFC ایوارڈس کے تھرو جانا چاہیے. اس میں آپ کشمیر کو چھوڑ دیتے ہو, آپ GB کو چھوڑ دیتے ہو, پھر اس کے لیے آپ گرانٹ دیتے ہو, آپ اور اداروں کے پیسے آپ چھوڑ دیتے ہو. تو پھر آپ کا اسی طرح دہشت گردی کی پوری لہر ہے ایک. ٹھیک ہے, یعنی آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو میں اس پہ اس ریفرنس میں بلوچستان کا بھی ذکر کرنا چاہ رہی تھی لیکن چونکہ ٹائم کم ہے. بیرسٹر صاحب ایک اور سوال مجھے چاہیے آپ سے جواب, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو لاسٹ 27ویں ترمیم پہ بڑی مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی کہ ہم NFC پر بات نہیں کریں گے یا ہم صوبوں کے جو اختیارات ہیں اس کو کم نہیں ہونے دیں گے, جو 18ویں ترمیم ہے اسے ختم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی تو ہم وہ بھی نہیں کرنے دیں گے. ایسا کیا ہے اس ترمیم میں, ذرا تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین خود ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج جو ورلڈ آرڈر ہے نا وہ مائٹ از رائٹ ہے, جس کے پاس طاقت ہے طاقت تو پھر آپ لوگوں کے پاس ہے اگر تو ہے وہ اس کے طاقت پاور اور ڈیفنس ہے وہی ٹھیک ہے. آج مڈل ایسٹ کے پاس بھی بہت پیسے تھے بہت کچھ تھا لیکن ڈیفنس سسٹم اور میکنزم ویک ہونے کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان کرنا پڑا. پاکستان کا جو ڈیفنس میکنزم ہے اس میں پیسے چاہیے, اس کے طریقہ کار سے ہم نے بچت کرنی ہے, اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے, ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہم نے اس جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے جو آگے آنے والی ہے اور جو ہر روز چل رہی ہے افغانستان کی طرف سے اور انڈیا کی پراکسیز کے تھرو اور ان تمام چیزوں کے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کا شاید نیریٹو ہم سے فرق ہو, ان کا بیانیہ ہمارے سے فرق ہو, ان کا طریقہ کار فرق ہو, لیکن اس چیز کے اوپر سب اکٹھے ہیں. اور تو آپ دعوت دیں گے PTI کو؟ ہمایوں صاحب موجود ہیں اب ہمارے ساتھ, تو دعوت دیں گے کہ اب کی بار وہ بھی آ کر بیٹھے اپنے بھی کچھ جو اگر کسی بھی جماعت کا جو منشور ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کو, آپ کی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے, دہشت گردی سے پاکستان کو بچانا ہے اور دنیا میں جو عزت مل رہی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, تو بالکل وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی. ٹھیک ہے, ہمایوں صاحب آپ پر شامل ہوں گے, بیٹھیں گے اس ترمیم میں 28ویں میں؟ ابھی اگر آپ لیونگ ڈاکیومنٹ میں یہ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اس جوڈیشری کو اپنے تابع کرنا شروع کر دیں, جوڈیشری کے اندر ان کی انڈیپینڈنس ختم کرنا شروع کر دیں, یہ ایوولوشن غلط طرف ہوتا ہے, یہ چیزیں غلط طرف ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فار یور پولیٹیکل مینیورنگ, یہ غلط چیزیں ہیں. اب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کو فائن ٹیوننگ کرنی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ NFC ہے, میں مانتا ہوں کہ NFC جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, اس سے سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ پروونسز کی طرف جا رہا ہے, فیڈرل کو بہت کم مل رہا ہے. تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا فائنینشیل اس ایک آدھ جگہ پہ آپ ٹویک کر دیں. اچھا جیسے ابھی بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں,
आपका जो बिलिंग है वो आपका हो रहा है वापडा और उस जगह पे हो रहा है, चोरी उस जगह पे हो रही है। आप प्रोविंसेस के ऊपर ये कर दे कि जिस प्रोविंस के अंदर जितनी चोरी है वो प्रोविंसेस उसका जो वजन है वो उठाएगी। तो उससे क्या होगा, प्रोविंसेस विल बिकम एक्टिव इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द थेफ्ट, द इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। आप उनको उस जगह पे इवॉल्व करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, खाली उनको पैसे या उस लिहाज से ना करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कर सकते हैं। तो इसी के लिए तो आपका रोल इम्पोर्टेंट है बीइंग ऑपोजिशन। सुने देखिए ना, बीइंग ऑपोजिशन, आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने 26 और 27 कॉन्स्टिट्यूशन को आते देखा है, उसके अंदर कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं है। अगर नवाज शरीफ के घर में हुई है या मौलाना साहब के घर में हुई है या बिलावल भुट्टो साहब के घर में हुई है या कहीं और हुई है, लेकिन पार्लियामेंट में उसके अंदर बहस नहीं हुई है। वो मुझे एक बात बताए, वो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या मसले हैं कि उसको आप पार्लियामेंट के अंदर बहस ही नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद जो लोग उसके खिलाफ वो वोट देना चाहते हैं, आप उनके लोगों को या डरा धमका के या पैसे दे के उनको तोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि आपके जो चेयरमैन सेनेट वगैरह है वो ये कह रहे हैं कि यार अगर आप आर्टिकल 63A के तहत डिसीट हो भी रहे हो, हम आपको दोबारा वापस लाएंगे। दैट मीन्स दैट इज इनकरेजिंग क्रॉसिंग। अगर इस किस्म के बिल आपने पेश करने तो फिर आप पेश करो, फिर हमारा उसमें कोई ताल्लुक होना है, हम किसी गलत काम में नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से करना चाहते हो, आओ उसको पार्लियामेंट में डालो, उस पर डिबेट करो, उसको सीधे करो। कम से कम एटलीस्ट अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपका कम से कम अमल तो सही तरीके से कर लो।